بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید ابن معاویہ، دوستو یہ اتہاس کا ایک ایسا کیریکٹر، ایک ایسا انسان ہے کہ جس کا ذکر تب ہوتا رہا ہے اور تب ہوتا رہے گا کہ جب حضرت امام حسین کا ذکر ہوتا رہا ہے اور جب حضرت امام حسین کا آگے بھی ذکر ہوتا رہے گا، کیونکہ یہی وہ حکمران تھا کہ جس کی حکومت میں، یا یہ کہیے کہ جس کے آرڈر پر ہی 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کی پوری فیملی کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا کہ جو آج کے دور میں ہم لوگ اتہاسک کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ اب یہ یزید ابن معاویہ آخر تھا کون، کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، حکومت کی گدی کیسے ملی، کب ملی، اور آخر حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اس کا انجام کیا ہوا تھا، اس کی موت کیسے ہوئی تھی، یہی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ لوگوں کو یزید کی طرف سے کیے گئے 3 سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جن میں سے ایک تو حضرت امام حسین اور ان کی پوری فیملی کے اوپر کیے گئے ظلم و ستم تھے، جبکہ 2 اور بھی ایسے بڑے گناہ تھے کہ جن کا ذکر آج کل تو زیادہ نہیں ہوتا ہے، مگر وہ بھی اتنے بڑے اور خطرناک تھے کہ اس دور میں انہوں نے پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو چلیے اب اس کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، یزید کی پیدائش ایگزیکٹلی کس سال میں ہوئی تھی، اس کو لے کر تو اتہاسکاروں کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے، مگر پھر بھی اگر زیادہ تر کی مانیں تو یہ جنگ 645 یا پھر 646 عیسوی کے قریب میں ہوا تھا، اور اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 25 ہجری میں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یزید کی پیدائش نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے لگ بھگ 13 سے 15 سال کے بعد ہوئی تھی۔ یہ پیدائش آج کے دور کے سیریا کے علاقے میں ہوئی تھی، اور یہیں پر ہی یزید کی پرورش ہوئی، اور یزید کے والد کا نام تھا حضرت امیر معاویہ، جو دراصل نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہوا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انہی کو ہی مسلم ہسٹری کا سب سے پہلا بادشاہ بھی مانا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ میں یہاں پر خلیفہ کا نہیں بلکہ بادشاہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ آگے جا کر جب 680 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو پھر گدی یزید نے سنبھالی، اور اس طرح سے وہ سلطنت بنو امیہ کا دوسرا حکمران بنا۔ مسلم اتہاس میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ جب کسی کو حکومت نسب کی وجہ سے، یعنی بیٹا، بھائی وغیرہ ہونے کی وجہ سے ملی تھی، نہ کہ قابل ہونے کی وجہ سے، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی خلیفہ چنے گئے تھے وہ سب لوگوں کے مشورے کے بعد اور ان کی قابلیت کو دیکھ کر چنے گئے تھے۔ ویسے تو جیسے ہی یزید کے گدی سنبھالنے کی چرچائیں شروع ہوئی تھیں، ویسے ہی بہت سارے لوگوں نے اس بات کی مخالفت کرنا شروع کر دی تھی، مگر پھر بعد میں دھیرے وقت کے ساتھ یا تو بہت سارے لوگوں کی زبانوں کو تلوار کے ڈر سے خاموش کروا دیا گیا، یا پھر بہت سارے لوگوں نے خود ہی مصلحت کے تحت اپنی زبانیں بند کر لی تھیں۔ وہ چند گنے چنے لوگ کہ جن کی زبانیں کبھی بند نہیں ہوئی یا بند کروائی نہیں جا سکی، ان میں سب سے اوپر نام تو نواسۂ رسول حضرت امام حسین ابن علی کا ہے، اور جبکہ ایک دوسرا نام حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ہے۔ اپنی آخری سانس تک کی گئی اسی مخالفت کا ہی نتیجہ تھا کہ پھر حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں وہ دردناک اور ظالمانہ واقعہ ہوا کہ جس کو پڑھ کر آج بھی ہم لوگوں کی روح کانپ جاتی ہے۔ یہ واقعہ 10 محرم 61 ہجری، یا اگر انٹرنیشنل کیلنڈر کے حساب سے بات کریں تو 10 اکتوبر 680 عیسوی کے دن ہوا تھا، اور حضرت امام حسین اور ان کی فیملی کے زیادہ تر لوگوں کو اس طرح سے بے بسی کی حالت میں ظالمانہ طریقے سے شہید کرنا ہی یزید کے ان 3 بڑے گناہوں میں سے پہلا گناہ مانا جاتا ہے کہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیے تھے۔ جبکہ یزید کا جو دوسرا بڑا گناہ تھا وہ دراصل خدا کے گھر یعنی کعبے کے اوپر پتھر برسانا تھا۔ آپ لوگ شاید کنفیوز ہوں گے کہ آخر کوئی پتھر کعبے کے اوپر کیوں برسائے گا، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جیسا کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی فوج کسی بڑے شہر کا گھیراؤ کرتی ہے تو اس کی بڑی بڑی بلڈنگز پر، اس کے قلعوں کے اوپر اپنی نئی ایڈوانس توپوں کی مدد سے گولے چھوڑتی ہے، بارود چھوڑتی ہے، بالکل ویسے ہی اس دور میں منجنیقوں کی مدد سے خطرناک پتھروں کی بارش کی جاتی تھی، اور یہی اس دور کا ایڈوانس ہتھیار مانا جاتا تھا۔ یزید کی فوج کی طرف سے کیے گئے اس بڑے اٹیک کی وجہ سے کعبے کو حد سے زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ اب آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یزید کی فوج نے مکہ شہر پر حملہ کیوں کیا تھا، تو یہ حملہ ہوا تھا انہی حضرت عبداللہ ابن زبیر کو ختم کرنے کے لیے کہ جن کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ حضرت امام حسین کے بعد دوسرے سب سے بڑے مخالف مانے جاتے تھے،
اور یزید کی حکومت، یزید کی خلافت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوستو یزید کا اب تیسرا بڑا گناہ تھا مدینہ شہر کے اوپر حملہ کرنا اور مسجد نبوی کی بے حرمتی کرنا۔ اپنی حکومت کو محفوظ بنانے کے لیے جس طرح سے یزید کی طرف سے امام حسین اور ان سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو شہید کیا گیا، یا پھر مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کو ختم کرنے کے لیے حملہ کیا گیا، بالکل ویسے ہی مدینہ شہر سے اٹھنے والی تحریکوں کو بھی دبانے کے لیے اس شہر پر بھی حملہ کیا گیا۔ یزید کے دور میں مدینہ کے اوپر کیا گیا یہ خطرناک اور بھیانک حملہ آج بھی مسلم اتہاس میں ایک بڑے دھبے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ وہ پاک مسجد نبوی کہ جس میں نبی علیہ السلام یا ان کے بعد ان کے صحابہ نے بھی نمازیں پڑھی یا پھر پڑھائی، اب وہاں پر یزیدی فوج کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور لگاتار 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان یا پھر نماز نہیں ہو سکی تھی۔ گھوڑوں نے گندگی پھیلائی، ان کی لید یا پھر ان کے پیشاب وغیرہ وہاں کے ممبر پر پڑے۔ مدینہ شہر میں خوب لوٹ مار مچائی گئی۔ یہ لوٹ مار 3 دن تک چلی، جس میں 4000 سے لے کر 10,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے، جس میں زیادہ تر لوگ تو صحابی تھے۔ مدینہ جیسے پاک شہر کی پاک عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، اس چیز کا اندازہ تو آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ بہت سارے ہسٹوریکل ایویڈنس سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ یزیدی فوج کی مدینہ کی عورتوں کے اوپر کی گئی زیادتی کی وجہ سے بعد میں لگ بھگ 1000 کے قریب عورتیں حاملہ ہو گئی تھیں، یعنی کہ پیٹ سے ہو گئی تھیں۔ مگر دوستو ایک سچ یہ بھی ہے کہ 680 عیسوی میں گدی پر بیٹھنے والا یزید 683 عیسوی میں ہی مطلب صرف اور صرف 3 سال کے بعد ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا، اور جس وقت اس کی موت ہوئی اس وقت اس کی عمر بھی زیادہ سے زیادہ 35 سے 40 سال کے بیچ تھی، اور اس کی اسی اچانک موت کی وجہ سے ہی مکہ پر حملہ کرنے والی اس کی فوج بھی عبداللہ ابن زبیر کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی، اور اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی یزید کی موت کی خبر سنتے ہی اپنی راجدھانی واپس لوٹ کر جانا پڑا تھا۔ اب یزید کی موت ایگزیکٹلی کس طرح سے ہوئی تھی، اس کو لے کر اتہاسکاروں میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ کربلا کے واقعے کے کچھ وقت کے بعد ہی یزید ایک بڑی ہی خطرناک بیماری کا شکار ہو گیا تھا، جس میں وہ پیٹ کے درد اور آنتوں میں زخم کی وجہ سے ایک مچھلی کی طرح تڑپا کرتا تھا۔ اس کو پانی دیا جاتا تھا، وہ جب بھی تڑپتا تھا اور پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا۔ بستر پر پڑے یزید کو جب آخری وقت میں اپنی موت کا لگ بھگ یقین ہو گیا تھا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے جس کا نام معاویہ ابن یزید تھا اس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے سلطنت کے معاملات کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کا وہ بڑا بیٹا بہت تیزی کے ساتھ چلایا اور بڑے ہی حقارت کے انداز سے اس نے اپنے باپ کی پیشکش کو یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں اس تخت و تاج کو کیسے قبول کر سکتا ہوں کہ جس کے اوپر آل رسول کے خون کی چھینٹیں موجود ہوں۔ ویسے تو یزید کے بڑے بیٹے یعنی کہ معاویہ ابن یزید کے بارے میں بات کرنا اپنے آپ میں ایک بڑا ٹاپک ہے کہ جس پر ہم لوگ کسی دن ایک سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے۔ بس آپ لوگوں کی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اتنا بتاتا چلوں کہ یزید کے والد کا نام بھی حضرت معاویہ تھا اور اس نے اپنے والد کی نسبت سے ہی اپنے بیٹے کا نام بھی معاویہ ہی رکھا تھا۔ آخری وقت میں اپنے بیٹے کا ایسا جواب سن کر یزید بری طریقے سے تڑپ اٹھا تھا اور تڑپ کر ہی اپنے پاؤں کو بستر پر مارنے لگا تھا۔ آنتوں میں موجود خطرناک زخموں کی وجہ سے موت کے بالکل آخری وقت پر اس کی آنتیں سڑ بھی چکی تھیں اور اسی خطرناک درد اور تڑپ کی حالت میں اس کی موت ہو گئی تھی۔ حالانکہ دوستو کچھ دوسری کتابوں میں یزید کی موت کے کچھ دوسرے اسباب بھی ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ نے یہ مینشن کیا ہے کہ اس کی موت کا سبب ایک رومی نسل کی لڑکی تھی جس سے وہ تو دل لگا بیٹھا تھا مگر اس لڑکی نے اندرونی طور پر نفرت پال رکھی تھی اور ایک دن جب تنہائی میں یزید اس کے ساتھ مدہوش تھا تب ہی اس نے موقع پا کر یزید کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ الگ ایویڈنسز یہ بھی بتاتے ہیں کہ یزید کی موت گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بار یزید اپنے بندر کو کھچر پر بیٹھا کر دوڑا رہا تھا اور خود بھی گھوڑے پر بیٹھ کر اس کے پیچھے بڑی ہی مستی اور مدہوشی میں دوڑتا چلا جا رہا تھا، جب یہ اچانک سے گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے وہ دوبارہ کبھی بھی کھڑا نہ ہو سکا اور اسی درد کے عالم میں اس کی موت ہو گئی تھی۔ فی الحال ان ساری الگ الگ روایتوں میں سے جو سی بھی روایت صحیح ہو لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ یزید کی موت کم عمر میں ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی موت نیچرل بھی نہیں تھی۔ جہاں تک معاملہ اس کی قبر کا ہے تو وہ آج بھی اسی سیریا کے اندر موجود ہے کہ جہاں پر اس کی پیدائش ہوئی، جہاں پر اس نے پرورش پائی اور جہاں پر ہی اس کی موت ہوئی تھی۔
فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔